تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے نورانی ملائک اور فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آج اس بے حیا کو حیا نہیں آ رہی، ٹیلی ویژن پہ چینل پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر حالیہ پروگرام میں 2 مہینے کے اندر اس نے بکے ہیں بکواسات، اور حضرت عثمان کو کافر کہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ سید کہا، نہ حضرت کہا، نہ رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور ایسے الفاظات استعمال کیے علامان والحفیظ۔ بس کفر سے آگے اور لفظ ہے کیا، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ لیکن حکمران خاموش ہیں، ارباب اقتدار خاموش ہیں، ان کی جوتی کی توہین ہو جائے، ان کی کرسی کی توہین ہو جائے، ان کے عہدے کی توہین ہو جائے، ان کے منصب کی توہین ہو جائے، ان کی وردی کی توہین ہو جائے، ان کے جاہ و جلال کی توہین ہو جائے، ان کے قانون کی توہین ہو جائے، وہاں انہیں بس نہیں چلتا۔ پھر کوئی بھی ہو اس کو ہتھ کنڈے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، قانون آپ نے بنایا ہے تو قانون کی عزت اور رکھوالی ہو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو سوات میں سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر اسلامی تواریخ کے اعتبار سے بہت سے اہم مہم واقعات اور رونما اور پیش ہوئے ہیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ہوا، اور پھر عمرۃ القضاء جو نبی علیہ السلام نے عمرے کی قضا فرمائی جس سال اور جس مہینے میں، وہ مہینہ یہی مہینہ کہلاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر مسلمانان عالم بلاد عرب و عجم سے مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف میں حج فریضہ ادا کرنے کے لیے جوگ در جوگ شرکت کرتے ہیں، اور پوری دنیا پہ مسلمانان عالم جو ہے قربانی جیسا اہم مہم فریضہ ادا فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں 10 ذی الحج کو ایک نبی قربان ہو رہا ہے، وہیں 18 ذی الحج کو ایک صحابی قربان ہو رہا ہے۔ جہاں 10 ذی الحج کو ایک نبی خون بہانے کے لیے لیٹ گیا ہے، وہیں 18 ذی الحج کو صحابی رسول خون بہانے کے لیے گھر پہ محصور ہے۔ وہاں وہ خون دینے کے لیے ایک لمحے کے لیے دریغ نہیں کرتا، وہی 18 ذی الحج کو دوہرے داماد پیغمبر صحابی رسول بھی خون دینے سے ایک لمحے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہاں بھی نبی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں بھی 18 ذی الحج کو صحابی رسول خون دینے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہر اعتبار سے تیار اور بیدار ہو گئے۔ وہاں وقت کے پیغمبر نبی کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہاں 18 ذی الحج کو قربان ہونے والے صحابی رسول دوہرے داماد پیغمبر ہم زلف حیدر امام عالی مقام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام عثمان ہے اور کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، اور انتہائی نفیس الطبع انسان گزرے ہیں۔ نیک سیرت، نیک صورت، نیک عادت، خوبصورت اور خوب قامت انسان تھے، اعلیٰ ظرف کے مالک تھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ چہرے میں سفیدی تھی،
اور سفیدی اس قدر کہ جس میں زرد رنگ مکس ہو، یوں سمجھ لے جس طرح سونا اور چاندی کو مکس کر کے کوئی چیز بنایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت اس طرح تھی، چہرہ سفید تھا اور اس سفیدی میں زرد اور پیلا رنگ مکس تھا، اور انتہائی کم گو اور کم سخن انسان تھے، بات انتہائی کم کیا کرتے تھے، لیکن جب بولتے تو پھر سامنے والا حیران اور ششدر رہ جاتا تھا کہ ما قل بدل، انتہائی چھوٹی اور مختصر بات ہوتی اور اس بات کے اندر پورا سمندر اکٹھا کر دیا کرتے تھے۔ اور ان کی محبت قریش کے اندر اس قدر مشہور تھی اور وہ ضرب المثل بن گئی تھی۔ عرب والے اگر کسی کو محبت کی مثالیں دیا کرتے تو یوں کہا کرتے تھے احبک والرحمن وحب قریش عثمان، کہ میں تجھ سے اس طرح محبت کرتا ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے ان کا تعلق رہا ہے، اور ہجرت مدینہ سے 47 سال پہلے ان کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس قدر تھا کہ یہ اپنی خالہ کے پاس مکہ المکرمہ میں عروہ بنت عبد المطلب کے پاس جو ان کی خالہ تھی ملاقات کے غرض سے گئے، تو وہاں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت عثمان جو نبی علیہ السلام کے چرچا سن چکے تھے، نبوت کا اعلان سن چکے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو قریب سے دیکھا اور انتہائی غور سے دیکھتے رہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھ لیا کہ آپ اس قدر غور سے دیکھ رہے ہیں، خیریت؟ حضرت عثمان نے ایک جواب میں فرمایا کہ آپ اس قدر اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اور آپ کا مکہ میں ایک بڑا مقام اور مرتبہ اور حیثیت ہے، لیکن میں نے چند دن سے یہ باتیں سنی ہیں کہ آپ نے کوئی پیغام لے کر آئے ہو اور کوئی اعلان آپ نے کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دے کر اور پیغمبر بنا کر مجھے مبعوث فرمایا، اور میرا پیغام ہے لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آیت سننا تھی اور یہ لفظ سننا تھا، حضرت عثمان کے تن بدن کانپ اٹھے، حیران رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے آگے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان میں جو تمہارے لیے رزق مقرر کر دیا گیا ہے، وہ جو وعدہ کر دیا گیا وہ تمہیں مل کر رہے گا، جتنا اللہ نے بول دیا وہ تمہیں ملے گا۔ یہ آیت سننا تھی حضرت عثمان نبی علیہ السلام تو یہاں سے نکل پڑے گھر سے، عثمان کے دل جو ہے گرفتار ہو چکا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا آقا مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ بھی مشرفہ اسلام ہو گئے۔ یہ ان کا قصہ اس طرح لکھا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا کا مشہور واقعہ ہے جنہوں نے ان پر زد و کوب کیا، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کر دی، چچا جو چاہے کر لو، لیکن جس نبی کا دامن ہم نے پکڑ لیا ہے، جس نبی کے گھاٹ سے ہم نے پانی پی لیا ہے، جس نبی کی صحبت میں، تعلیم میں، تبلیغ میں ہم آ چکے ہیں، اس نبی کے آنگن سے آپ ہمیں کسی صورت پہ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ چچا نے دیکھ لیا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، پھر چاچا نے چھوڑ دیا اپنے حال پر۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دین اسلام کے اندر اتنی خدمات ہے، اتنی خدمات ہے، انسانی عقل حیران رہ جائے، اور نبی علیہ السلام سے کئی رشتہ داریاں ہیں اور انہیں ایسی خوبیاں، سارے صحابہ مسلمہ ہیں، سارے صحابہ کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ شان اور کچھ مقام اور حیثیت میں منفرد اور اعزاز کا مقام رکھتے ہیں۔ مثلا حسب اور نسب میں آپ دیکھیں، حسب اور نسب میں حضرت عثمان جیسا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نسب میں والد کی طرف سے نبی علیہ السلام کے ساتھ
5ویں پشت پہ جو عبد مناف آتا ہے، جو دادا ہے، وہی دادا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہے۔ 5ویں پشت پہ جو دادا نبی علیہ السلام کے ہیں، حضرت عثمان کے بھی دادا وہی ہے۔ یہ نسب کے اعتبار سے، اور حسب کے اعتبار سے والدہ کی طرف سے جو ان کی نانی ہے ام الحکیم بی بی بیضا، یہ نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے۔ حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ساتھ یہ جڑوا بہن ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے وہ نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے۔ تو سگی پھوپھی نبی علیہ السلام کی ام الحکیم بی بی بیضا سلم اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی نانی ہے۔ اس اعتبار سے حسب اور نسب میں سعادت اور خوبیوں کا ایک منفرد حیثیت اور مقام رکھنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی علیہ السلام سے مزید رشتہ داریاں مشہور جو آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ بدر کے مقام پہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں فاتح بن کر، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی تدفین فرما رہے تھے انتقال ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے انہیں غمزدہ دیکھا، پریشان دیکھا، پوچھ لیا عثمان پریشان ہو؟ کہا آقا آپ سے ایک رشتہ داری تھی، سسرالی رشتہ داری، وہ منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے عثمان؟ میری دوسری بیٹی ہے ام کلثوم، ان کے ساتھ میں آپ کا نکاح فرما دیتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ ان کے ساتھ بھی اتفاقاً چند عرصہ رہا، تو 2-3 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان غمزدہ ہے، پریشان ہے، نبی سے ایک رشتہ داری تھی، وہ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے پھر دیکھ لیا، فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ بعض روایت میں 100 بیٹی، بعض میں 200 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہاں بات ہضم نہیں ہوتی، غیروں کو ہضم نہیں ہوتی، یہ تعلق تھا، اعتمادی ایک رشتہ تھا نبی علیہ السلام اور حضرت عثمان بن عفان کا۔ اگر داماد جس طرح آج بنا کر پیش کیا جا رہا ہے حضرت عثمان کو ٹیلی ویژن کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اور اپنے لٹریچر کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی عزت داری کے اندر حضرت عثمان کو جس طرح ایک رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے، اگر اس طرح عثمان ہوتے تو نبی اتنا اعتماد کرتے؟ نبی کی اعتمادی بتا رہی ہے، یہ کے بعد دیگرے کا نکاح نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ بتلا رہا ہے کہ عثمان اور میرا تعلق اور رشتہ تا قیامت تک کوئی توڑ اور منقطع نہیں کر سکتا۔ یہ واضح نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ عثمان پر اتنا اعتماد نبی علیہ السلام کو، اتنی خوبیوں کے اور سعادت کے مالک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حیا کے پیکر رہے ہیں، حیا کے پیکر۔ جس ہاتھ سے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی مکروہ جگہ پہ کھجلی تک نہیں کی۔ ایسا احتیاط کس نے کیا ہوگا اور ایسا خیال کس نے کیا ہوگا؟ جس ہاتھ کو نبی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، ساری زندگی اس ہاتھ کو مکروہ جگہ پہ کھجلی تک نہیں کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، پیچھے حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظارہ دیکھ رہی ہے۔ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا آنے دے۔ پھر دستک ہوئی، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے دے۔ پھر دستک ہوئی، کون؟ کہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں روک لیں۔ نبی علیہ السلام پنڈلی مبارک، چادر مبارک، پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں روک دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پاؤں کو سمیٹا، اس پر چادر ڈالی اور فرمایا کہ آپ عثمان کو آنے دیں۔ یہ واقعہ ختم ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا آقا میرے والد آئے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے بڑے اہتمام فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بہتر ہوا یہ پوچھ لیا تاکہ میرے اور آپ کے دماغ پہ بھی اہمیت آئے عثمان کی، اور غیروں کے دماغ میں بھی آئے، ان کی خناسیت دفع ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما استحی من رجل تستحی من الملائکہ،
کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے نورانی ملائک اور فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آج اس بے حیا کو حیا نہیں آ رہی۔ ٹیلی ویژن پہ چینل پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر حالیہ پروگرام میں 2 مہینے کے اندر اس نے بکے ہیں بکواسات، اور حضرت عثمان کو کافر کہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ سید کہا، نہ حضرت کہا، نہ رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور ایسے الفاظات استعمال کیے علامان والحفیظ۔ بس کفر سے آگے اور لفظ ہے کیا، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ لیکن حکمران خاموش ہیں، ارباب اقتدار خاموش ہیں۔ ان کی جوتی کی توہین ہو جائے، ان کی کرسی کی توہین ہو جائے، ان کے عہدے کی توہین ہو جائے، ان کے منصب کی توہین ہو جائے، ان کی وردی کی توہین ہو جائے، ان کے جاہ و جلال کی توہین ہو جائے، ان کے قانون کی توہین ہو جائے، وہاں انہیں بس نہیں چلتا۔ پھر کوئی بھی ہو اس کو ہتھ کنڈے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، قانون آپ نے بنایا ہے تو قانون کی عزت اور رکھوالی ہو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو سوات میں ہوا ہے، مدین شہر کے اندر ہوا ہے۔ مسلمان بے غیرت نہیں ہے، بد عمل ہے، کمزور ہے، اعمال ان کے کمزور ہیں، کم ہے، لیکن بے غیرت نہیں ہے، بے ضمیر نہیں ہے۔ اس کے سامنے قرآن کے اوراق جلایا جائے وہ خاموش رہے، نبی علیہ السلام کی سراسر توہین اور وہ خاموش رہے، قرآن مقدس کے اوراق کی توہین ہو وہ خاموش رہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی توہین ہو وہ خاموش رہے، حسن و حسین طلحہ زبیر سعد سعید امیر معاویہ کی توہین ہو وہ پھر خاموش رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بے غیرت نہیں ہے، بد عمل ہو سکتا ہے، اور وہی مدین شہر کے اندر سوات کے اندر انہوں نے یہی دکھایا۔ ہم یہی بارہا کہتے آئے ہیں، خدا را قانون کو حرکت پہ لاؤ، قانون جو چیز نام تم نے بنائی ہے اس کو حرکت میں لاؤ۔ اور جو بعد میں جو واقعات ہوئے ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو، اس کے جسم کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ وہ ایک تھانے کے کٹہرے کے اندر داخل ہو چکا تھا، پھر وہ جانے ارباب اقتدار جانے، وہ جانے پولیس والے جانے، وہ جانے تھانے دار جانے، وہ جانے افسران جانے، ذمہ داران جانے، ہم اپنے ذمے سے بری ہو چکے ہیں۔ لیکن انہیں پتہ ہے مسلمانوں کو کتنے ڈکیت گرفتار ہوئے، آیا کسی کا ہاتھ توڑا گیا، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی پر قصاص جاری ہوا، کسی کو پابند سلاسل کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور تک قربانی کے لیے مسلمان جو لے کر آئے وہ چوری اور ڈکیتی پر کار اور گاڑیوں پہ بٹھا کر لے گئے، کتنوں کی قربانیاں انہوں نے غارت کی ہے۔ قانون حرکت پہ نہیں آ رہا۔ وقت پر اگر قانون حرکت پہ نہ آئے تو پھر مسلمان عشاق پیغمبر، عشاق قرآن اور جیالے پھر اس طرح درس دیا کرتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا مسلمان کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ اگر اپنے لپیٹ میں آ جائے، پھر جس طرح آزاد کشمیر کے اندر ہوا، پھر اس طرح یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک کو دن پہ تارے دکھا سکتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوری اتنی بڑی آبادی ہے، تقریباً 5 سے 10 ہزار کے قریب افراد ہیں۔ خدا کی قسم یہ صرف دفتروں کا چکر چھوڑ دیں، ہم نے دفتروں کے چکر بہت لگا لیے ہیں، کمپلین بہت کر لی ہیں، عزت کی باتیں بہت کر لی ان کی دہلیز پر جا کر۔ اب یہ کہ چورنگی بند کریں، مختلف شاہراہوں کو بند کریں، ٹھیک ہے ہمارا حق نہیں ہے، لیکن ہم حق اس طرح لینا چاہتے ہیں جب چار ہاتھوں کو پاؤں کو یہ لوگ بند کر لیں تو پھر ہماری زبانیں اور منہ کھلی ہے نا۔ ہم کاٹ تو سکتے، دانتوں سے استعمال تو کر سکتے، کچھ بول تو سکتے، لب کھول تو سکتے ہیں۔ تو یہ 10 ہزار کے قریب آبادیاں ہیں، یہ اپنا حق پھر اس طرح لے سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ گھوٹ والے افراد ہیں، 10 ہزار کے قریب وہ لوگ افراد ہیں، آمنے سامنے ایف سی ایریا والے، موسیٰ کالونی والے۔ اگر یہ چاروں کالونی نکلے اور یہ 4 دفتر کا گھیراؤ نہیں ہو سکتا، یہ عزت کے ساتھ لائٹ دیں گے، یہ عزت کے ساتھ بجلی دیں گے، پھر وہ وقت آئے گا یہ ہمارے گھٹنے تلے آ کے بیٹھیں گے۔ اصل یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو بے غیرت سمجھا ہوا ہے، مسلمانوں کو بے حس سمجھا ہوا ہے، مسلمان بے ضمیر سمجھا ہوا ہے۔ لیکن خدا را جب یہ آپے سے باہر آئیں تو پھر تمہیں ناکو چنے چبوا کر رہیں گے۔ پھر یہ اب بھی ہوش کے ناخن لو، اور جس طرح انصاف کا پھریرا لہرانا ہے،
اس عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کالونی کے ساتھ اس طرح پیش آؤ، سوتیلی ماں والا سلوک ان کے ساتھ نہ کرو، ورنہ یہ آپے سے اور درپ سے باہر ہوئے تو خدا کی قسم وہی ہوگا جو مدین شہر کے اندر ہوا۔ ہم پھر کہتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن قانون حرکت پہ نہیں آئے گا وقت پر تو مسلمان تو پھر اس طرح کریں گے۔ اور پھر مذہباً بھی اس کا عقیدہ فقہ جعفریہ سے سننے میں آیا، اس کا تعلق رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تم تو کہتے ہو ھذا القرآن لیس باصلی، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، قرآن 30 پاروں والا نہیں ہے، قرآن 40 پاروں والا ہے، تم کہتے ہو قرآن جو ہے 70 گز پر مشتمل ہے، تم کہتے ہو غار سرہ من را، ایران کے اندر ایک غار ہے اور اس پر ہمارا امام جو ہے وہ قرآن کو لے کر گیا ہے اور قرب قیامت میں آئے گا وہ اصلی قرآن لے کر آئے گا۔ تمہارا اس قرآن پر عقیدہ ہے ہی نہیں، تبھی تو تم قرآن جلا رہے ہو۔ لیکن مسلمانوں کو غیرت کب آئے، حمیت کب آئے، وہ قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے۔ آج ایسے لنگ دڑنگ فقیر ہجڑے قسم کے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن کے خلاف احکامات بنا رہے ہیں، قرآن کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ بھئی آپ دنیا دار ہو، دنیا کے حساب سے باتیں کرو، تمہارا کام نہیں ہے قرآن سمجھنا، تمہارا کام نہیں ہے 90 احکامات کو سمجھنا اور اس پر ہیرا پھیری کرنا۔ ہیومن ملک بینک کے نام سے قانون بنا ہے اور اس قانون کے اندر کیا ہے، سب اپنی ماؤں کی دودھوں کو نکالیں گے، اس بینک پہ جمع کریں گے اور وہ بچوں کو، نومولود بچوں کو پلایا جائے گا۔ جو بچے بیمار ہیں یا ان کے پاس دودھ کا بندوبست نہیں ہے وہ پلایا جائے گا۔ ایک بے عقل مجھے کہنے لگا یہ ضرورت ہے نا، میں نے کہا کس طرح؟ کہا پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو تو بچے کو اس طرح دودھ پلایا جائے گا۔ ہم نے کہا اچھا، تو کل کو مجبوری ہو بہن سے شادی کرو گے؟ مسئلہ تو یہی آ رہا ہے، رضاعت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ 1 2 3 گھونٹ آپ پی لیے کسی کی وقت کے اندر، 2.5 سال سے پہلے کسی بچے نے کسی ماں کا دودھ پی لیا اور اتنا کہ 2 3 گھونٹ بھی ہو تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ رضاعت کا معنی وہ ماں اس کی ماں ہے اور اس کی بیٹی اس کی بہن ہے۔ اگر یہ بچہ ہے، اگر یہ بچی ہے تو اس کا بیٹا اس کے لیے بھائی ہے، رضاعت ثابت ہو گئے۔ یحرم من الرضاع کما یحرم من النسب، یحرم من الرضاع کما یحرم من النسب، فرمایا رضاعت سے حرمت اسی طرح ثابت ہو جاتی ہے جس طرح نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یہ نسب ہے، اور ایک رضاعت ہے، کسی عورت کا دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے عمر کا ایک قید متعین ہے اور 2.5 سال کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے حکمران اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ایسے قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر یہ پھیلایا جائے۔ اب جو بچے یہ دودھ پئیں گے کل کو اسی گاؤں کے اندر، اسی شہر کے اندر، اسی بستی کے اندر پھر ان کا کسی وقت نکاح ہو جائے، اب آپ مجھے بتائیں وہ بہن بھائی نہیں ہے؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے اس کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے اور مجموع الفقہ الاسلامی سعودیہ کے علماء نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ہمارا ایک حق ہے، ہم ممبر پر ہو، 4 دیواری پر ہو، اپنے ماتحتوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان پہ ہم یہ بات چلائیں۔ ہماری غیرت ایمانی تو اس قدر ہو نا تاکہ اللہ ہم سے پوچھے نہ کل قیامت کے دن۔ قیامت قرآن کے خلاف احکامات بن رہے تھے، تمہارا علم جوش کیوں نہیں مار رہا تھا، تمہارا عمر اس وقت جوش کیوں نہیں مار رہا تھا، تم اس وقت لب کیوں نہیں کھول رہے تھے، ڈر رہے تھے حکمرانوں سے، اتنا ہم بول سکے۔ باقی ہمیں پتہ ہے قرآن کے خلاف جو بھی احکام، جو بھی حکم، جو بھی قانون بنا ہے وہ 1 ہفتے سے زیادہ چلا نہیں ہے، 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، 1 دن بھی نہیں چل سکے گا۔ مسلمان مائیں اتنی بے غیرت نہیں ہیں وہ دودھ نکال کر اپنی چھاتی سے تمہارے بینک پہ آ کر جمع کروائے۔ اور بھی طریقے ہیں، جاؤ اگر کسی کو کھانسی لگی ہے، کالی کھانسی ختم نہیں ہو رہی، اس کو گدھے کا دودھ پلاؤ، گدھی کا دودھ پلاؤ۔ اگر کسی کو گلا خراب ہوا ہے، وہاں ڈاکٹر کہتا ہے اس کو شراب پلاؤ، تو حتی الامکان علماء اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں بامر مجبوری۔ اللہ خود قرآن پہ کہتا ہے اگر ایسے جگہ میں چلے گئے جہاں تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور قریب المرغ ہو، مرنے کے قریب ہو، سامنے اگر جانور خنزیر کھڑا ہے اسے کھا لو کاٹ کر، اتنا کھاؤ کہ تمہارا بھوک پیاس ختم ہو جائے، اس کی اجازت تو اللہ نے بھی دی ہے۔
لیکن ان کا یہ قانون سازی، کتنے قانون سازی انہوں نے کی ہے، ہجڑوں پر قانون بنائے گئے اور طرح طرح کے قانون اسمبلیوں سے پاس ہوئے۔ جو قانون بنانا ہے وہ قانون ان سے بن نہیں رہا کہ مسلمانوں کو عزت ملے، عوام کو سکون ملے، وہاں ان کو ایک قانون بنانے کو فرصت نہیں ملتی۔ اور یہاں قانون کب بنتا ہے اور اسمبلی میں کب سائن ہوتا ہے، الامان والحفیظ پتہ ہی نہیں۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دین اسلام کے اندر ان کی بڑی قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان پر بڑا اعتماد فرمایا، اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جیش العسرہ، جو مشہور قصہ اور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے چندہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مشہور واقعہ آپ نے سنا، پورے گھر کا سامان لا کے در اقدس میں رکھ دیے۔ حضرت عمر آدھا گھر کا مال لا کے رکھ دیے اسی غزوہ تبوک کے لیے، چندے کی اپیل ہو رہی ہے، 10,000 صحابہ کے لیے سامان چاہیے، کفاروں کے ساتھ لڑنا ہے۔ پھر چندے کی اپیل ہوئی۔ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پوری رات ایک یہودی کے پاس انہوں نے مزدوری کی اور مزدوری کے نتیجے میں جو انہیں اجرت ملی تقریباً 2 سیر چھوارے، اور وہ صبح لا کے نبی علیہ السلام کے در اقدس میں قربان کر دیا، صدقہ کر دیا، نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ فرمایا آقا اسے بھی آپ جہاد کے لیے قبول فرمائیں۔ ایک عورت آئی سر کے بال لے کر نبی علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو یہ دے دیں اور کہیں کہ گھوڑے کی زین اگر سینا ہو تو یہ میرے بال یہ کام آ جائے۔ ایک عورت نے حد کر دی اور 3 مہینے کے بچے کو نبی علیہ السلام کے در اقدس پہ لے کر آ گئی، اسی غزوہ تبوک پر۔ اور فرمایا آقا نے پوچھ لیا اس عورت سے، پوچھو یہ 3 مہینے کے بچے سے ہم کیا کریں؟ وہاں تو بڑے بڑے طاقتور کو چاہیے ہمیں، وہاں لڑنے والے طاقتور مجاہد چاہیے، یہ بچہ 3 مہینے کا وہاں کیا کرے گا؟ تو ماں نے عجیب جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بچہ وہاں لڑنے نہیں جائے گا، لڑنے والوں کے لیے دفاع کرنے جائے گا، یہ ڈھال بنے گا، دشمن کی طرف سے تیر آئے، تلوار آئے، خنجر آئے، نیزہ آئے، یہ اپنے جسم پر پیوست کرے گا تاکہ یہ جامِ شہادت نبی کے دفاع کے لیے کرے اور کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں خوشی سے کھڑا ہو سکوں اور اللہ کو کہہ سکوں اللہ میں وہ ماں ہوں جس نے اپنے 3 مہینے کے بچے کو نبی کی عزت اور دفاع کے لیے قربان کیا تھا۔ ایسی قربانیاں غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا صحابہ نہتے کمزور ہیں، اور مکہ کی دھرتی پہ 3 بڑے صحابہ جو مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر جو تاجر ہے اور صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوتی ہے، لوگ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ لوگ مدینہ چھوڑنے پر تل گئے اور اتنے پریشان ہوئے، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ گنا ہے، نہ اناج ہے، نہ کوئی کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں، فوراً انہوں نے ملک شام میں قاصد بھیجا اور کہا کہ جتنا میرا سواری ہے وہاں پر وہ سارا یہاں مدینہ منورہ کی طرف لے کر آؤ۔ 1000 اونٹ، گیہوں، آٹا، اناج، میوے اس کے ساتھ آئے۔ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر وہ دیکھنے لگے کہ ملک شام سے ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، تجارت کا قافلہ، وہ سارے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے یہاں بھی تاجر اس طرح کرتے ہیں کہ چیزیں مارکیٹ پر آنے سے پہلے وہ روک دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ایک حرام کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ملک کے اندر، شہر کے اندر ٹماٹر نہ آئے اور وہ آئی فون کے برابر اس کی قیمت لگے۔ پھر سولر کا نظام چل رہا تھا، اس کے لیے انہوں نے پیسے دے کر مال کو پہلے اسٹاک کر دیا۔ مختلف ہیلے بہانے، جو چیز عوام کو ضرورت زیادہ پڑے جس وقت، یہ پہلے مال کو اسٹاک کرتے ہیں۔ فقہاء نے اس کو مکروہ عمل لکھا ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ایک لحاظ سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، شہر کو پریشانیوں کے اندر مزید دھکیل رہے ہیں۔ وہ تاجر پہلے آگے نکل گئے، پتہ چلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت ہے، سارے گھر کے باہر آ گئے۔ حضرت عثمان نے ان کو گھر پہ بیٹھک پہ بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے کتنا فائدہ دو گے؟ تو تاجروں نے کہا ہم 10 پر آپ کو 12 فائدہ دیں گے۔ کہا اس سے زیادہ کوئی دے گا؟ کہا 10 سے ہم 15 دیں گے، اس سے زیادہ؟ بس اس سے زیادہ آگے نہیں جا رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔
تو بڑے بڑے تاجر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا مدینے میں ہم سے بڑے بیوپاری تو ہے ہی نہیں کوئی، اور آپ کو اس سے زیادہ قیمت اور کون دے گا؟ کہا مجھے دے گا، اللہ دے گا، ایک کے بدلے میں 700 گنا مجھے زیادہ دے گا۔ اور یاد رکھنا، گواہ بننا، آج یہ سارا میں مدینے کے ہر ایک شخص پر اس کو صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، وہ سارے اس سے لیں۔ 1000 اونٹ۔ اسی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ بدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا آقا نانا آپ آج کہاں جا رہے ہو؟ کہا ترکی گھوڑے پہ دیکھا، تیز رفتار گھوڑے پر۔ نبی علیہ السلام انتہائی خوشی سے جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے نکاح کی تقریب میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ آج عثمان نے زمین کے اندر ایسی خیرات کی ہے کہ عرش برین پر اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے ہیں، اور اس خوشی کے نتیجے میں حضرت عثمان کا جنت پہ نکاح ہونے والا ہے اس حور کے ساتھ، تو وہ وہاں نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسی بشارت دی گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ 10 مرتبہ نبی علیہ السلام نے نام لے لے کر عثمان کو جنتی کہا، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ غزوہ تبوک پہ 1000 اونٹ بما ساز و سامان، 1000 اشرفیہ جولی پہ ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک بہت بڑے مفکر ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کے بعد کوئی نفل عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عجیب بات ہے، نفل عمل تو آپ کو بھی اور مجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ابھی جمعہ ہے، کتنے ساروں نے نفل کی نماز نہیں پڑھی، سنتیں چھوڑ کر چلے گئے، 2 رکعت صرف فرض پڑھ کر چھٹی ہو گئی۔ اب نفل نماز میں اور آپ نہ پڑھیں، ہمیں کوئی نقصان ہوگا؟ نفل کا معنی ہے آپ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمے میں بین السطور ڈال کے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے کوئی نفل عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ عثمان آج کے بعد تجھے تیری کوئی غلطی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی میں بدل دے گا۔ عثمان غلطی کر ہی نہیں سکتا، اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور حصار میں عثمان آ گئے ہیں۔ جہاں بدری صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدری صحابہ یاد رکھو آج کے بعد تم جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ آج نبی ایک صحابی حضرت عثمان کو تنہا یہ ارشاد فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مدینے کا گھیراؤ ہوا، بلوائی منافق یہودیہ نسل وہ سارے آ گئے۔ مسلمان اس وقت حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جا چکے تھے، چند صحابہ مدینے میں تھے۔ حضرت عثمان کو مسجد نبوی سے روکا گیا، اور حضرت عثمان کو اپنے گھر پہ محصور ہونا پڑا، قید ہونا پڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں کو مین گیٹ پہ کھڑا کیا تھا کہ حضرت عثمان کو تمہارے چچا کی حفاظت کرنی ہے، اور کوئی بلوائی کوئی منافق اندر داخل نہ ہو سکے۔ تاریخ پہ لکھا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے ان 2 شہزادوں پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا، لیکن اس دن جب حضرت عثمان پر قاتلانہ حملے ہوئے اور حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی کو پتہ چلا، فوراً آئے، اپنے دونوں شہزادوں کو دھکا دیا اور چماٹ کھینچ کے مارا، اور کہا کہ تمہاری موجودگی میں یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے حضرت عثمان کو تمہارے چچا کو شہید کر دیا گیا؟ اور انہوں نے کہا کہ ابا جان بلوائی اور منافق ہمارے سامنے سے آئے نہیں ہیں، ان کی پوری طاقت بھی ہو ہمارے سامنے سے آ کر تو دکھاتے، وہ پس دیوار سے شاید آئے ہوں گے، پیچھے سے آئے ہوں گے، دشمن کا وار ہی ہمیشہ پیچھے سے ہوتا ہے، وہ پیچھے سے آئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا پڑا۔ حضرت عثمان نے شہادت سے پہلے خطبہ دیا مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے، اور کہا کہ بلوائیوں مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ کسی کو قتل کیا جاتا 3 وجہ سے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، کافر ہو جائے، اسے مرتد کہا جاتا ہے، یا وہ مرتد ہو جائے، نمبر 2 یا وہ کسی کو ناحق قتل کرے، نمبر 3 یا وہ زنا کرے اور شادی شدہ ہو، اسے سنسار کیا جاتا ہے۔ میں نے تو کلمہ ہے محمدی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کی ذات پر، آپ کی جماعت پر، آپ کے پیغام پر مجھے 100% یقین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اذہان ہے، اسلام ہے۔
اور میں نے کسی کو ناحق قتل تو کیا، اب تک میں نے کسی کو گالی تک نہیں دی۔ ناحق قتل تو دور کی بات، میں نے کسی کو گالی تک نہیں دی۔ اور تم کہتے ہو اگر زنا کا مسئلہ ہے تو میں نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک میں نے کسی لڑکی پر غلط نگاہ اٹھائی نہیں آج تک۔ اگر تمہارے پاس ایسے کیس ہیں، ثبوت لاؤ، وہ پیش کرو۔ بلوائی خاموش رہے اور کہا کہ آپ اقتدار چھوڑ دو، خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ میری جان ہے، میری امانت ہے، میری جان لیتے ہو تو لے لو، ایک بار نہیں 100 بار اپنی جان دینے کو تیار ہوں، لیکن خلافت دینے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ خلافت محمد کی امانت ہے۔ اور نبی نے فرمایا عثمان خلافت کی چادر نہیں اتارنی، اگر خلافت کی چادر اتار دی تو پھر میری خوشبو تمہیں نصیب نہیں ہوگی، وہ نبی کی امانت ہے، میں اسے نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، فرمایا کہ آپ اشارہ کریں، ان بلوائیوں کا ٹھکانہ لگاتے تھے، 600 ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری ذات سے کسی مسلمان کا خون دیار حبیب میں بہایا جائے، میں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں، لیکن کسی مسلمان کا خون شہر حبیب میں دیار رسول پہ، مدینۃ الرسول پہ بہایا جائے، میں عثمان یہ برداشت نہیں کرتا۔ کہا علی میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، ابھی میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور نبی علیہ السلام نے مجھے 2 ارشاد فرمائے۔ کہا اگر عثمان کہتے ہو میں محمد بد دعا کروں یہ سارے بلوائی زمین کے اندر دھس جائے، اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی اور کہا کہ اگر صبر کرتے ہو اور آپ نے روزے سے ہو تو میرے پاس عالم برزخ میں آئیے، میں آپ کا وہاں انتظار کر رہا ہوں، افطار ایک ساتھ کریں گے۔ حضرت علی نے پوچھا آپ نے کون سا اختیار فرمایا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں تو وہی کروں گا، صبر۔ میرے نبی نے صبر کی تلقین کی، میرے نبی نے پتھر کھائے تھے احد کے غزوہ طوائف میں، طائف میں، اور نبی علیہ السلام نے کوہ صفا کی پہاڑی پہ پتھر کھائے تھے اور نبی علیہ السلام نے صبر کا دامن پکڑا تھا، میں بھی اسی صبر کے دامن کو پکڑا ہوا ہوں، اور نبی علیہ السلام سے عالم برزخ پہ میں افطار کے لیے وہاں پہنچوں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے 18 ذی الحج کو۔ یہ شہداء اسلام، یہ اسلام کے ہماری متاع عزیز ہیں، اور ان کی سیرت اور کردار اسلام کی روشن مینار ہیں۔ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی سیرت اور کردار کے پیچھے چلیں گے، یہی ہمارے لیے روشنی اور مینار ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو بے دردگی کے ساتھ مظلومانہ شہادت انہوں نے پائی ہے، اور گنبد خضرا کے بالکل سائے تلے ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی سیرت اور کردار کے پیچھے چلیں، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پہلے پارے کے آخری صفحے میں اللہ نے فرمایا ایمان لانا چاہتے ہو ان جماعت صحابہ جیسا ایمان لاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت بھی تمہارے قدم چومے گی، اور جنت کے تم حقیقی مصداق بنو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا